بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم ساتھیوں، دینی ملی بھائیوں، میں اب آپ لوگوں کے سامنے حج کی قسمیں رکھنے جا رہا ہوں۔ اس سلسلے میں کچھ ایک باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، تو آپ لوگ سنیے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ جو شخص حج کا ارادہ کرے اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ حج کی ان 3 قسموں میں سے کسی ایک کو اختیار کرے۔ حج کی ان 3 قسموں میں سے کسی ایک کو اختیار کریں۔ اولاً حج تمتع۔ حج تمتع پہلی چیز کیا ہے، یا پہلا قسم کیا ہے؟ حج تمتع۔ حج تمتع کرنے والا عمرہ کرے گا، حج کرے گا اور قربانی کرے گا۔ حج تمتع کرنے والے کے ذمہ کیا کیا کام ہے؟ عمرہ، حج اور قربانی۔ تو ذرا اس کو غور سے سنیے۔ حج تمتع کرنے والا حج کے مہینے میں یعنی شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں عمرہ کا احرام باندھے اور اللہم لبیک عمرتن کہے، طواف اور سعی کرے اور بال نکال کر عمرہ سے فارغ ہو جائے۔ اس کے بعد اس کے لیے تمام چیزیں حلال ہو جاتی ہیں۔ پھر 8ویں ذی الحجہ کو اپنی قیام گاہ سے احرام باندھ کر منی جائے اور حج پورا کر لے۔ تمتع کرنے والا ایک بکری قربانی کرے یا اونٹ یا گائے کے 7ویں حصے میں شریک ہو جائے۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو حج کے دن میں 3 روزے اور اپنے گھر لوٹنے کے بعد 7 روزہ رکھیں۔ دوسری قسم جو حج کی ہے وہ کیا ہے؟ حج قران۔ حج قران کرنے والا عمرہ کرے، حج کرے اور قربانی۔ حج قران کرنے والا حج اور عمرہ کی نیت ایک ساتھ کرے اور لبیک حجن اور لبیک عمرتن و حجن، لبیک عمرتن و حجن کہے۔ جب مکہ پہنچے تو طواف قدوم کرے اور عمرہ کی سعی کرے اور احرام کی حالت ہی میں رہے، حلال نہ ہو۔ 8ویں تاریخ کو منی جائے، پھر عمرہ اور حج کے بقیہ ارکان کو پورا کرے، البتہ سعی نہ کرے کیونکہ وہ طواف قدوم کے ساتھ سعی کر چکا ہے۔ قران کرنے والا ایک بکری قربانی کرے یا اونٹ یا گائے میں شریک ہو جائے۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو ایام حج میں 3 روزے اور اپنے گھر لوٹنے کے بعد 7 روزے رکھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حج قران کرنے والا عمرہ کے ارکان جو ہے یعنی طواف اور سعی کو کرنے کے بعد اپنے سر کا بال نہیں مڈوا سکتا۔ وہ اسی حالت میں رہے گا، چونکہ کیا ہے، ان کا ابھی اور کام باقی ہے، کیونکہ اس نے کیا ہے، حج اور عمرے کو ایک ساتھ میں ملایا ہوا ہے، تو ضروری ہے کہ وہ جو بقیہ چیز ہے ان کو حج کے ساتھ پورا کریں۔ حج افراد جو ہے میرے بھائی، حج افراد میں صرف حج کی نیت ہوتی ہے۔ حج افراد کرنے والا لبیک حجن کرے گا، کہے گا۔ جب مکہ پہنچے تو طواف قدوم اور حج کی سعی کر لے اور حالت احرام میں رہے یہاں تک کہ تمام ارکان مکمل کر لے۔ افراد کرنے والے پر قربانی نہیں ہے۔
اس لیے کہ اس نے صرف حج کیا ہے، عمرہ نہیں۔ جو قربانی کا جانور اپنے ساتھ نہ لائے تو اس کے حق میں تمتع افضل ہے۔ جو قربانی کا جانور ساتھ میں نہ لائے تو اس کے لیے کیا ہے، تمتع افضل ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اسی حج کا حکم دیا تھا، یعنی حج تمتع۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حج تمتع کیا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ حج ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو اسی کا حکم دیا تھا، اور یہی افضل اور بہتر ہے۔ یوم الترویہ سے پہلے، یوم الترویہ یعنی 8 ذی الحجہ سے پہلے، 8 ذی الحجہ سے پہلے، 8 ذی الحجہ سے پہلے کیا کچھ کرنا ہے اس کو بھی آپ سن لیجئے اور دھیان دیجئے۔ یوم الترویہ سے پہلے افراد کرنے والا کیا ہے، افراد کرنے والا ہو یا قران کرنے والا ہو یا تمتع کرنے والا ہو، افراد کرنے والا ہو یا قران کرنے والا ہو یا تمتع کرنے والا ہو، یہ تینوں قسم کے لوگ کیا ہے، میقات سے احرام باندھیں گے۔ پہلا کام کیا ہے، میقات سے احرام باندھنا۔ دوسرا کام کیا ہے، افراد کرنے والا طواف قدوم کرے اور حج کا صحیح کرے، اور حج کا صحیح کرے۔ یاد رہے کہ حج افراد کرنے والوں کے لیے طواف قدوم سنت ہے، اگر اس کو چھوڑ دے تو کوئی بات نہیں، اگر اس کو چھوڑ دے تو کوئی بات نہیں ہے۔ یوم النحر تک حالت احرام میں رہے اور محظورات احرام سے بچتا رہے۔ یہ کون، حج افراد کرنے والا۔ تو حج افراد کیا کیا کام کرے گا، حج افراد کرنے والا مفرد جو ہے وہ کیا کیا کام کرے گا، دھیان سے سنیے۔ میقات سے احرام باندھے گا، طواف قدوم کرنا، یہ کیا ہے، ان کے حق میں سنت ہے، اگر کیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو کوئی حرج کی بات ہے، اور حج کی صحیح کرے گا، اور حالت احرام کے اندر باقی رہے گا یہاں تک کہ 10ویں ذی الحجہ کو کیا ہے، وہ شیطان کو کنکری مار لے، اور اس حالت میں کیا ہے، وہ حالت احرام کے اندر جو ممنوع چیز ہے ان سے بچتا رہے گا۔ قران کرنے والا کیا ہے، یہ 8ویں ذی الحجہ سے پہلے کیا کرے گا، یہ بھی کیا ہے، میقات سے احرام باندھ کر نیت کرے گا، طواف قدوم کرے گا، حج اور عمرہ کی صحیح کرے گا، حج اور عمرہ کی صحیح کرے۔ یوم النحر تک حالت احرام میں باقی رہے اور احرام کی حالت میں جو چیز ممنوع ہے ان چیزوں سے بچتا رہے۔ حالت احرام میں جو چیز ممنوع ہے، حرام ہے، ان چیزوں سے کیا کرے، بچتا رہے۔ اسی طریقے سے حج تمتع کرنے والا کا معاملہ کیا ہے، حج تمتع کرنے والا یہ بھی کیا کرے گا، حج تمتع کرنے والا یہ بھی کیا ہے، 8ویں ذی الحجہ سے پہلے میقات سے احرام باندھے، طواف قدوم کرے، عمرہ کی صحیح کرے، اپنے سر کے بال مڈوائے یا کم کرے، اپنے سر کے بال منڈوائے یا کم کرے، احرام سے حلال ہو جائے اور اس کے لیے ہر چیز حلال ہو جاتی ہے حتیٰ کہ عورت بھی، اور یوم الترویہ کو حج کا احرام باندھے، یوم الترویہ کو کیا کرے، حج کا احرام باندھ لے۔ محترم ساتھیو، یہ چیزیں تھیں جو یاد رکھنے کی ہے۔ تمتع کرنے والا کیا ہے، وہ مکہ پہنچنے کے بعد پہلا کام کیا کرے گا، عمرہ سے فارغ ہوگا، عمرہ سے فارغ ہو، اس کے بعد کیا ہے، وہ 8ویں ذی الحجہ کو دوبارہ کیا ہے، حج کی نیت سے احرام باندھے گا۔ حج افراد کے لیے یہ بھی جائز ہے، حج افراد کرنے والوں کے لیے، حج افراد کرنے والوں کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ وہ طواف قدوم کرنے کے بعد فوراً منا چلا جائے،
طواف قدوم کرنے کے بعد فوراً منا چلا جائے تو حج کی صحیح طواف افاضہ کے بعد کر لے۔ اور یہ بھی ممکن ہے حج افراد کرنے والے کے لیے کہ وہ ڈائریکٹ کیا ہے منا پہنچے، طواف قدوم نہ کرے، یا عرفہ پہنچ جائے طواف قدوم نہ کرے، تو یہ بھی اس کے لیے کیا ہے جائز ہے۔ اور یہ سارا کا سارا کام کب کرے گا؟ وہ افاضہ کے ساتھ، طواف افاضہ کے ساتھ، یعنی 10ویں ذی الحجہ کو یا 10ویں ذی الحجہ سے لے کر کے 13 ذی الحجہ تک کے بیچ میں جب اس کو ملے گا، وقت ملتا ہے تب کرے، لیکن وہ کیا ہے حالت احرام میں باقی رہے یہاں تک کہ وہ اپنا پورا کام کر لے۔ جو بچہ ابھی عقل و شعور نہیں رکھتا، ہوشیار نہیں ہے، تو اس کا ولی اس کی طرف سے کیا ہے نیت کرے گا اور اس کو احرام کا کپڑا پہنا دے گا، اور تلبیہ کیا ہے اس کی طرف سے کیا ہے اس کا کیا کہتے ہیں تلبیہ پڑھتا رہے گا، اور ان چیزوں سے بچہ بچتا رہے گا جن چیزوں سے کیا ہے ایک بڑے محرم کو بچنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اگر لڑکی ہے سن تمیز کو نہیں پہنچی ہے تو ان کے لیے بھی کیا ہے وہ بھی کیا ہے اس کی طرف سے نیت کی جائے گی، اور وہ عام عورتوں کی طرح سے جو کپڑا پہنتی ہے وہی کپڑا پہنے گی، اور اپنے بدن کو پاک و صاف رکھے گی، نماز طواف کی نماز ادا کرے گی، اور بھی وہ چیز جو کیا ہے عورتوں کے ساتھ خاص ہے، اور جن چیزوں سے عورتوں کو بچنا ضروری ہے انہی چیزوں سے ان کو بھی بچنا ہے۔ یہ چیز کیا ہے میرے بھائی، یہ حج کی قسم سے تعلق رکھتی ہے۔ اب ہم آپ کو کیا ہے عمرہ کا طریقہ بتاتے ہیں، تو غور سے سنیے عمرہ کا طریقہ۔ عمرہ کرنے والا جب مکہ پہنچے تو فوراً غسل کر لے، پھر مسجد حرام جائے جو اللہ کا گھر ہے، تاکہ عمرہ کے ارکان ادا کرے، اور بغیر غسل کے بھی مسجد حرام جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت اپنا داہنا پیر آگے رکھے اور یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اعوذ باللہ العظیم ووجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ الحمدللہ۔ اسی طرح تمام مساجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھنا چاہیے، یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ پھر طواف کے لیے کعبہ شریف کی طرف جائے۔ مرد آدمی کے لیے سنت یہ ہے کہ عمرہ اور طواف قدوم میں اتباع کرے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا داہنا کندھا کھلا رکھے اور کپڑے کو داہنے کندھے کے بغل سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لے۔ طواف کا آغاز حجر اسود سے کرے، اگر حجر اسود تک پہنچ سکتا ہے تو پہنچ کر بوسہ دے، مزاحمت و مدافعت، گالی گلوچ اور مار دھاڑ سے لوگوں کو تکلیف نہ دے، کیونکہ یہ طریقہ غلط ہے اور اس میں اظہار ثانی ہے، بلکہ اللہ اکبر کہتے ہوئے دور ہی سے حجر اسود کی طرف اشارہ کرنا کافی ہے، اور گزرتے وقت حجر اسود کے سامنے نہ ٹھہرے۔ دوسروں کو دھکا دینا یا انہیں تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے، اس لیے ضروری ہے کہ آدمی حج یا عمرہ میں طواف کرتے ہوئے ان چیزوں کا خیال کرے۔ اس طرح اپنا طواف جاری رکھے، ساتوں چکر میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، استغفار، دعا یا قرآن کی تلاوت کرتے رہے، مخصوص دعاؤں کے ساتھ آواز بلند نہ کریں، اس لیے کہ اس سے طواف کرنے والے کو خلل ہوتا ہے،
डिस्टर्ब होता है, आपने देखा होगा। रुकन यमानी पहुंचने के बाद मैसर हो तो अपने हाथ से उसका इस्तेलाम करे, यानी छुए, उसको बोसा न दे, और अगर न उसका मसा करे और न उसका मस करे, जैसा कि बाद लोग बखिलाफ सुन्नत करते हैं। अगर रुकन यमानी का इस्तेलाम न कर सके तो उसको चाहिए कि बगैर इशारा और बगैर तकबीर यानी अल्लाह अकबर कहे अपने तवाफ को जारी रखे। सुन्नत यही है कि रुकन यमानी और हजर अस्वद के दरमियान ये दुआ पढ़े, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार। इस तरह 7 चक्कर लगाकर अपने तवाफ को मुकम्मल करें। हर चक्कर हजर अस्वद से शुरू करें और हजर अस्वद पर ख़त्म करें। इब्तिदाई 3 चक्करों में रमल करें, यानी सिर्फ तवाफ़ कुदूम के पहले 3 चक्कर में कम फासले के साथ कदम उठाकर तेज चले। हर चक्कर हजर अस्वद से शुरू होता है और हजर अस्वद पर ख़त्म होता है, ये चीज़ हम और आप याद रखें। तवाफ़ के दौरान चंद चीज़ जो याद रखने की ज़रूरत है, जिसको याद रखने की ज़रूरत है। दौरान तवाफ़ हिज्र के अंदर से गुजरना और ये इत्तेकाद रखना कि वो तवाफ़ में दाखिल है। हकीकत यह है कि हिज्र के अंदर से तवाफ़ करने से तवाफ़ बातिल हो जाता है। हकीकत क्या है कि हिज्र के अंदर से तवाफ़ करने से तवाफ़ क्या होता है, बातिल हो जाता है। इसलिए कि हिज्र मक्का के इसलिए कि हिज्र काबा में दाखिल है, इसलिए कि हिज्र क्या है, काबा में दाखिल है, तो हिज्र के बाहर से तवाफ़ करना ये ज़रूरी है। काबा के तमाम किनारों, दीवारों, गिलाफ, दरवाजे और मकाम इब्राहिम को छूना ये नाजायज़ है, बल्कि बिदअत है, जिसकी शरीयत में कोई बुनियाद नहीं है और न ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया है और न करने का हुक्म दिया है। दौरान तवाफ़ औरतों को मर्दों की भीड़ से बचना वाजिब है। दौरान तवाफ़ औरतों को मर्दों की भीड़ से बचना वाजिब है, ख़ासकर हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के पास। और जब तवाफ़ से फारिग हो जाए तो आप ये चंद काम करें। दाहिने कंधे को ढांप लें। दाहिने कंधे को क्या करें आप, ढांप लें। जब तवाफ़ से फारिग हो तो क्या करें, दाहिने कंधे को ढांप लें। अगर मैसर हो तो मकाम इब्राहिम के पीछे 2 रकात नमाज पढ़ें, वरना मस्जिद में किसी भी जगह 2 रकात पढ़ लें। ये नमाज सुन्नत मुअक्कदा है। पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह अल काफिरून और दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरतुल इखलास पढ़ें। अगर उनके अलावा कोई दूसरी सूरतें पढ़े तो उसमें कोई हरज की बात नहीं है। तवाफ़ ख़त्म हो जाने के बाद और तवाफ़ की 2 रकात नमाज अदा कर लेने के बाद उम्रा करने वाला सही के साथ चक्कर अदा करने के लिए सफ़ा और मरवा की तरफ जाए। जब सफ़ा से करीब हो जाए तो इस तरह कहे, अब्दउ बिमा बदा अल्लाह। फिर सफ़ा पर चढ़ते हुए इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह पढ़े और काबा की तरफ रुक करके अपना चेहरा करके खड़ा हो जाए और 3 बार अल्लाहु अकबर कहे और हाथ उठाकर ये दुआ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु अंजज़ वअदहु व नसर अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदहु। ये दुआ 3 बार पढ़े और हर एक के दरमियान जो चाहे ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करे, और अगर उसी दुआ पर इक्तिफा कर ले तो भी कोई हरज नहीं है। अपने दोनों हाथों को सिर्फ दुआ के वक्त उठाए, अल्लाहु अकबर कहते वक्त इशारा न करें। सिर्फ सफ़ा से उतर कर फिर क्या है, आप सफ़ा से उतरकर मरवा की तरफ चलते हुए जो मैसर हो अपने और अपने अहल अयाल और आम मुसलमानों के लिए दुआ करते रहें।
جب ہری لائٹ پر پہنچے تو تیز دوڑیں، یہ صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ اور جب دوسری ہری لائٹ پر پہنچے تو عام چال چلے، یہاں تک کہ مروہ پہنچ جائے، یعنی دو گرین لائٹ جو ہے، ہری بتی جو ہے، اس کے بیچ میں کیا ہے؟ تیزی سے چلنا ہے۔ اور یہ صرف مردوں کے ساتھ خاص ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ جب مروہ پہنچے تو کعبہ کی طرف رک کر کے وہی دعا پڑھے جو صفا پر پڑھے ہیں، لیکن آیت نہ پڑھے، اور جو چاہے دعائیں کریں، پھر مروہ سے اترے اور عام چال چلے، جب ہری لائٹ پر پہنچے تو دوسری ہری لائٹ تک تیز دوڑے، پھر عام چال چل کر صفا پر چڑھے۔ اس طرح اپنی سعی کے 7 چکر پورے کرے، صفا سے مروہ تک 1 چکر اور مروہ سے صفا تک دوسرا چکر ہوگا۔ اگر صحیح چلتے ہوئے شروع کرے پھر تھکان محسوس کرے، یا اللہ نہ کرے کوئی بیماری لاحق ہو جائے اور اپنی صحیح کو ویل چیئر کرسی پر مکمل کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حیض اور نفاس والی عورت کے لیے جائز ہے طواف کے سوا صحیح ادا کرے، اس کے لیے صحیح کی جگہ مسجد حرام میں داخل نہیں ہے۔ صحیح کے دوران ہری لائٹوں کے درمیان عورتوں کا دوڑنا عام غلطیوں میں سے ہے، اس لیے عورتوں کو نہیں دوڑنا چاہیے۔ صحیح مکمل کرنے کے بعد عمرہ کرنے والا اپنے سر کے بال مڈوائے یا کٹنگ کرائے، مڈوانا افضل ہے، کٹنگ پورے بالوں کی ہونی چاہیے، اور عورت اپنی چوٹی سے انگلی کے 1 پور کے برابر کم کرے۔ اس طرح عمرہ کے کام ختم ہو جاتے ہیں، اور اب عمرہ کرنے والوں کے لیے وہ تمام چیزیں حلال ہو جاتی ہیں جو احرام کی وجہ سے حرام تھی۔ تو میرے بھائی، یہ چند چیزیں تھی جو عمرہ سے متعلق تھی۔ اب کیا ہے، ہم آپ کے سامنے حج سے متعلق کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، اور اس کو ہمارے لیے اور آپ کے لیے اور تمام مسلمان بھائی کے لیے مفید بنائے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبی محمد وبارک وسلم تسلیما